اس قدسی کے اندر فرما رہے ہیں محبوب لولاک لما خلقت الافلاق والارضین، محبوب اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں زمین و آسمان کو وجود نہ بخشتا۔ لولاک لما خلقت الافلاق والارضین، محبوب اگر آپ کو بنانا نہ ہوتا میں زمین کو پستی نہ دیتا، محبوب آپ کو بنانا نہ ہوتا میں آسمان کو بلندی نہ دیتا، محبوب آپ کو بنانا نہ ہوتا میں پہاڑوں کو وجود نہ دیتا، محبوب آپ کو بنانا نہ ہوتا میں ستاروں کو چمک نہ دیتا، محبوب آپ کو بنانا نہ ہوتا میں چاند کو دمک نہ دیتا، محبوب آپ کو بنانا نہ ہوتا میں سورج کو ضیاء نہ دیتا، محبوب آپ کو بنانا نہ ہوتا میں دریاؤں کو روانی نہ دیتا، محبوب آپ کو بنانا نہ ہوتا میں سمندروں کو طغیانی نہ دیتا، محبوب آپ کو بنانا نہ ہوتا میں کلیوں کو چٹک نہ دیتا، محبوب آپ کو بنانا نہ ہوتا میں پھولوں کو مہک نہ دیتا، محبوب آپ کو بنانا نہ ہوتا میں سبزے کو لہک نہ دیتا، محبوب آپ کو بنانا نہ ہوتا میں آدم کو انابت نہ دیتا، محبوب آپ کو بنانا نہ ہوتا میں شیش کو معرفت نہ دیتا، محبوب آپ کو بنانا نہ ہوتا میں نوح کو جوش تبلیغ نہ دیتا، محبوب آپ کو بنانا نہ ہوتا میں ابراہیم کو جوش توحید نہ دیتا، محبوب آپ کو بنانا نہ ہوتا میں یعقوب کو گریہ زاری نہ دیتا، محبوب آپ کو بنانا نہ ہوتا میں ایوب کو صبر نہ دیتا، محبوب آپ کو بنانا نہ ہوتا میں اسماعیل کو زباندانی نہ دیتا، محبوب آپ کو بنانا نہ ہوتا میں اسحاق کو رضا جوئی نہ دیتا، محبوب آپ کو بنانا نہ ہوتا میں یوسف کو حسن نہ دیتا، محبوب آپ کو بنانا نہ ہوتا میں موسیٰ کو کمالات نہ دیتا، محبوب آپ کو بنانا نہ ہوتا میں عیسیٰ کو معجزات نہ دیتا۔ اللہ نے ساری کائنات کو جو کچھ دیا ہے وہ حضور کے صدقے دیا۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ساری کائنات کو جو کچھ ملا وہ حضور کی وجہ سے ملا اور ہمیں حضور مل گئے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ ہم تو صرف اس بات پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ جناب آدم علیہ السلام نے ایک مرتبہ جناب شیش سے کہا بیٹا اگر تیری کوئی دعا قبول نہ ہونا تو اپنی دعا کے اندر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، واسطہ دینا اللہ تیری دعا قبول فرما لیں گے۔ جناب شیش علیہ السلام نے عرض کیا اللہ ابا جان میں ان کو دعا کے اندر کیسے واسطہ دوں؟ تو جناب آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا جب اللہ تعالی نے مجھے پیدا کیا اور میرے جسم کے اندر روح ہوں گی اور مجھے کہا کہ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، جب میں جنت کے دروازے پر پہنچا تو اس نبی کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب میں جنت کے اندر داخل ہوا تو میں نے جنت کے درختوں کو دیکھا تو اس نبی کا نام لکھا ہوا تھا، میں نے درختوں کی شاخوں پر دیکھا تو اس نبی کا نام لکھا ہوا تھا، میں نے درختوں کے پتوں پر دیکھا تو اس نبی کا نام لکھا ہوا تھا، میں نے جنت کے مکانوں پر دیکھا تو اس نبی کا نام لکھا ہوا تھا، میں نے جنت کی نہروں پر دیکھا تو اس نبی کا نام لکھا ہوا تھا، میں نے جنت کے مرغزاروں پر دیکھا تو اس نبی کا نام لکھا ہوا تھا، میں نے جنت کی آبشاروں پر دیکھا تو اس نبی کا نام لکھا ہوا تھا، میں نے حوروں کی جبینوں پر دیکھا تو اس نبی کا نام لکھا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے جنت کے اندر اذا رفعت رأسی الی عرش کا اپنا سر عرش کی طرف اٹھایا فاذا فیہ مکتوب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو عرش پر بھی لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی ابتدا ہو سکتی ہے انتہا ساری دنیا کے قلم کار، ساری دنیا کے رائٹر، ساری دنیا کے صحافی، ساری دنیا کے مقرر، خطباء، علماء، اتقیاء، اصفیاء، محدثین، فقہاء سارے جمع ہو جائیں اور حضور کی تعریف کرنا شروع کر دیں، سب کی عمریں بیت سکتی ہیں، ساری کائنات ختم ہو سکتی ہے، حضور کی تعریف ختم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نام اس طرح جوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ نام اپنے ساتھ جوڑا ہے۔ کوئی جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں حضور کا نام اللہ کے نام سے کیا ہو جائے، الگ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کلمہ بنایا کیسے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یہ کلمہ کتنا خوبصورت ہے۔ اب اسی کلمے کی بنیاد قیامت تک چلے گی۔ اس لیے حضور فرما رہے ہیں انا خاتم النبیین، میں کیا ہوں؟ خاتم النبیین ہوں۔ کیا مطلب؟ میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا، میرے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، میرے بعد کسی کو نبی بنایا نہیں جائے گا۔ یہ ہے خاتم النبیین کا مطلب۔ کیا مطلب؟ میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پہلے پیدا ہو چکے ہیں، میرے بعد کسی کو نبوت دی نہیں جائے گی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو نبوت پہلے مل چکی ہے، اب نہیں دی جا رہی ان کو۔ کئی قادیانی ایمان پر حملہ نہ کر دیں، کہتے تم کہتے ہو حضور کے بعد نبی نہیں ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام تو تم خود کہتے ہو آئیں گے۔
پھر وہاں ہمارا مسلمان جو ہے نا وہ کانپ جاتا ہے، کہتے پتہ نہیں کیا ہو گیا، میں کیا جواب دوں اس کو. میں اس لیے پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں یونیورسٹیوں کے اندر جہاں شیعہ قادیانی سارے ہوتے ہیں، وہ ہر وقت کوشش کرتے رہتے ہیں سارے بھرا ہوتے چھ کلمے نہیں آتے، وہ سارا کو یاد کیتے ہوتے انہوں نے. اور ایمان پر ساتھ ایمان کیونکہ ہماری قوم کو تو یہ باور کرایا جا رہا ہے نا کہ علماء کے قریب نہیں جانا. انہاں کرو ویسو ایکسس نہیں مسجد بندی پہ واپسی منڈے ہو ایسے مینار بننا پہ رانگ رہے ہو بھائی نہ کوئی کام ہے ایسا ہی نیڑے نہ ویسو نہ کہ ہم دیکھوں. یہ جب بھی مانگتے ہیں تو اللہ کے لیے مانگتے ہیں نا آپ سے، تو انشاءاللہ یہ بھی نہیں مانگیں گے، لیکن اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ مذاکرہ جاری رکھا کریں، مذاکرہ جاری رکھا کریں. کیونکہ اگر ایمان کا مذاکرہ نہ کیا کوئی ایسا نہ ہو، کیونکہ ایک اللہ والے کہتے ہیں کہ تم ایمان کو قبر تک لے جاؤ، ایمان پھر تمہیں قبر سے جنت تک لے جائے گا. لیکن اگر تم ایمان کو قبر تک نہ لے جا سکے تو پھر وہاں سے جنت تک جانے کی امید نہ رکھا، کیونکہ قبر کا سکہ ایمان ہے. ایمان ہوگا تو وہاں یہ سکہ چلے گا، ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں چلے گا. اس لیے خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے یہ یاد کر کے جا سارے ہم آپس میں بھائی بیٹھے مذاکرہ کریں. خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، حضور کے بعد کسی کو نبوت دی نہیں جائے گی. یہ نہیں ہے کہ حضور کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے لیکن وہ حضور کے امتی بن کر نبی بھی ہوں گے، امتی بن کر آئیں گے، اور ان کو نبوت پہلے مل چکی ہے. وہ پیدا نہیں ہوں گے بلکہ ان کو آسمانوں سے اتارا جائے گا. مرزا قادیانی تو پیدا ہوا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں مجھے نبوت دی گئی ہے، وہ ایمان والوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہا ہے. اور یہ اتنا خطرناک ہے. دیکھیں حضور کی ذات ایمان کا معیار ہے، اگر یہاں کچھ شک پڑ جائے تھوڑا سا بھی، ایمان کبھی شک کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. اس لیے حضور کی ذات مدار ایمان ہے، حضور کی ذات مرکز ایمان ہے. حضور کی ذات نہیں ہوگی کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے حضرت مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ لوگوں کو یہ بتائے کہ حضور خاتم النبیین ہے، اور خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، حضور کے بعد کسی کو نبوت دی نہیں جائے گی، فرمایا وہ اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھے، اس کی پشت پر اس کی کمر پر حضور کا ہاتھ ہے. اس لیے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب اور حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو ختم نبوت کا کام کرے گا کل قیامت والے دن حضور کی شفاعت کا مستحق ہو. اس لیے میرے دوستوں یہ بات یاد رکھنی ہے.